السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها۔ وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما، متفق عليه۔ علماء کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، آج کے اس دینی اجتماع میں میری تقریر کا جو موضوع ہے وہ ہے تاجروں کے لیے 15 نصیحتیں۔ وقت بہت کم ہے اور موضوع جو ہے ہمارا بڑا لمبا ہے، 15 نصیحتیں ہیں۔ کوشش کروں گا کہ آپ کو مختصر طور پر یہ 15 نصیحتیں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ایک مسلمان کی زندگی میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے ایک انسان کی خودداری۔ ایک مسلمان خوددار ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہو، نکما ہو، کام نہ کرتا ہو، گھر میں بیٹھ کر گھر والوں کے لیے، سماج والوں کے لیے، سب کے لیے بوجھ بنتا ہو۔ اللہ رب العزت نے ایک مسلمان کو یہ تعلیم دی کہ اسے حلال روزی اختیار کرنا چاہیے، اسے حلال روزی تلاش کرنا چاہیے۔ جو حلال طریقے رزق حاصل کرنے کے اللہ تعالیٰ نے بتلائے ہیں ان طریقوں کو اپنانا چاہیے۔ کیونکہ ایک بات یہ سمجھ لیجئے، روزہ بھی رکھے، زکوٰۃ بھی دے، حج بھی کرے، کمائی حلال نہیں ہے، حرام ہے، تو اللہ رب العزت اس کی پوری عبادتوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اس کی عبادتیں اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوتی۔ اسی لیے آج میں نے سوچا کہ تجارت کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے 15 نصیحتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں۔ سب سے پہلی نصیحت، ہر وہ مسلمان جو کاروبار کر رہا ہو، ہر وہ مسلمان جو تجارت کر رہا ہو، ہر وہ مسلمان جس کی دکان چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ہر وہ مسلمان چاہے وہ فیکٹری کا مالک ہو یا راستے کے اوپر کوئی ٹھیلا لگاتا ہو، کوئی گاڑی لگاتا ہو، پہلی نصیحت تمام مسلمانوں کے لیے ہے، اور وہ نصیحت یہ ہے کہ رزق کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ رزق کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے: وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ یاد رکھو، جتنے بھی جاندار ہیں، تمام جانداروں کا رزق اللہ تعالیٰ پر ہے۔ یہ روزی روٹی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتا ہے: قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے: ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ میرا رب جس بندے کے رزق کو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ جس بندے کے رزق میں برکت دینا ہو اس کو اللہ رب العزت برکت دیتا ہے۔ جس بندے کی روزی روٹی کو بڑھانا ہو تو میرا رب بڑھاتا ہے۔ ویقدر، اور اللہ رب العزت جس بندے کے رزق میں کمی کرنا چاہتا ہو اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ کمی کر دیتا ہے۔ یہ روزی
روٹی کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے. ہمارا کاروبار بہت اچھے سے چلے گا, کاروبار میں خوب برکت ہوگی, خوب اضافہ ہوگا, لیکن یہ اضافہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوگا. کسی انسان کا کاروبار ٹھپ پڑ جائے گا, اسے کاروبار کے اندر, تجارت کے اندر, چھوٹی موٹی دکانیں کھولی اس کے اندر اس کو نقصان ہوگا, تو یہ اس کا بھی مالک اللہ تعالیٰ ہے. اللہ رب العزت کے ہاتھ میں بندوں کا رزق ہے. پہلی چیز یہ ہر مسلمان کو یاد رکھنا ہے. نمبر 2, ایک مسلمان کے لیے نصیحت, وہ ہے توکل. اللہ رب العزت پر بھروسہ, اعتماد. دوسری چیز کہ ایک مسلمان جو کاروبار کرتا ہے اسے یہ تو پتا چل گیا کہ رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے, رزق کے اندر اضافہ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے, رزق کے اندر کمی پیدا کرنے والا اللہ رب العزت ہے. اسے یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اس کا بھروسہ, اعتماد صرف اللہ رب العزت پر ہو. ایک مسلمان جس کاروبار کو شروع کرتا ہے, جس دکان کو شروع کرتا ہے, جو بھی چھوٹی موٹی یا بڑی چیز جو بھی ایک مسلمان شروع کرتا ہے, اس کا بھروسہ صرف اللہ رب العزت پر ہو, صرف اللہ رب العزت پر. کوئی آپ کا پارٹنر, کوئی آپ کا ساتھی, کوئی سیٹ یا کوئی کمپنی آپ کے رزق کو بڑھا نہیں سکتی ہے, کوئی آپ کے لیے کامیابی لکھ نہیں سکتا ہے. کامیابی کا دار و مدار اللہ رب العزت پر اعتماد, بھروسہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, کہ جو اللہ رب العزت پر توکل کرتا ہے, جو اللہ رب العزت پر بھروسہ کرتا ہے, اعتماد کرتا ہے, اللہ رب العزت اس بندے کے لیے کافی, اس بندے کے لیے کافی ہے. لیکن اللہ پر بھروسہ, اعتماد, توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک انسان کام کاج ہی نہ کرے اور سوچے کہ گھر بیٹھے بیٹھے اس کو رزق ملتا رہے, یہ نہیں. اس لیے حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل, اللہ پر بھروسہ, اس کی مثال بیان فرمائی کہ دیکھو یہ پرندے, یہ صبح سویرے نکلتے ہیں, یہ پرندے دوڑتے ہیں, بھاگتے ہیں, اڑتے ہیں, پھر جب یہ پرندے لوٹتے ہیں واپس تو اللہ رب العزت ان کے لیے ان کے رزق کا بندوبست کر دیتا ہے. یعنی کہ ایک مسلمان جہاں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے وہاں ساتھ میں وہ محنت بھی کرے گا. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى, کہ ہر انسان کے لیے وہی چیز ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. من جد وجد, جس آدمی نے کوشش کی اس نے پایا, جس نے کوشش نہیں کی, جو آدمی محنت نہیں کرتا ہے پھر وہ کسی چیز کو پا نہیں سکتا ہے. تو دوسری چیز اللہ رب العزت پر بھروسہ کرنا, اعتماد کرنا. ایک مسلمان کے لیے تیسری نصیحت ہے, اور وہ نصیحت ہے کہ ہم جو بھی کاروبار کرتے ہیں, اگر ہمارا کاروبار شروع ہو گیا ہے تو بھی اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے, اور اگر کاروبار نہیں شروع کیا ہے, کرنا چاہتے ہیں, چھوٹا موٹا کوئی دھندا کرنا چاہتے ہیں, تو بھی اللہ رب العزت کے آگے ہاتھ پھیلانا ضروری ہے, دعائیں مانگنا ضروری ہے. آج ایک مسلمان کافی پلاننگ کر لیتا ہے, اس سے پوچھتا ہے, اس سے پوچھتا ہے, کون سا دھندا کروں, کہاں پر لگاؤں, کہاں فائدہ ہوگا, کیا ہوگا. ان سب کے پیچھے وہ اللہ رب العزت سے دعا کرنا بھول جاتا ہے, اللہ سے مانگنا بھول جاتا ہے. تو ایک مسلمان اللہ رب العزت سے دعا کرے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگے. یاد رکھو, ایک مسلمان کا گناہ کو چھوڑ دینا, اپنے رب کے آگے معافی مانگنا, یہ اس کے کاروبار کے اندر ترقی کا سبب ہے. ہمارا کاروبار بہتر ہو جائے گا, ہم پر اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. لیکن ہم کو دعا کرنا ہے اللہ رب العزت کے سامنے, ہمیں اپنے گناہ کی معافی مانگنا ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ استغفار کرو, اپنے گناہوں کی معافی مانگو. اللہ رب العزت بخشنے والا ہے, رحم کرنے والا ہے. اگر ہم استغفار کرتے ہیں, اللہ رب العزت کے آگے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں, تو اللہ رب العزت
ہم پر آسمان سے بارش کا نزول فرمائے گا۔ آج کتنے لوگ ہیں جو کھیتی باڑی کرتے ہیں، لیکن یہ کھیتی باڑی میں برکت کہاں سے ہوگی؟ پھل کہاں سے آئیں گے؟ اناج کہاں سے اگے گا اگر اللہ رب العزت بارش نہ برسائے؟ گناہوں کی معافی مانگو کہ اللہ رب العزت تمہارے اوپر بارش کا نزول فرما دے، رحمت والی بارش نازل فرما دے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا مال کے ذریعے بھی اور بیٹوں کے ذریعے بھی۔ یہاں ایک بات آپ ذرا غور کریں، انسان کاروبار تو کرتا ہے، ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے کہ اور مال آ جائے، مال آ جائے، لیکن ساتھ میں ایک فکر یہ بھی ہوتی ہے، ایک سوچ انسان کی یہ بھی ہوتی ہے کہ اتنا سب کچھ کما رہا ہوں، لیکن یہ جو کماؤں گا اس کا کھانے والا کون ہے؟ کون کھائے گا؟ یہ سب کچھ کما رہا ہوں، کون کھانے والا ہے؟ میں تو اکیلا ہوں۔ تو انسان کے ذہن میں فوراً بات آتی ہے کہ یہ جو کچھ کما رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں، تو کم سے کم یہ میرا مال، یہ میری دولت، اس سے میرے گھر والے بھی فائدہ اٹھائے، میرے بچے بھی فائدہ اٹھائے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے استغفار کرو، گناہوں کی معافی طلب کرو، اللہ رب العزت تمہیں مال بھی دے گا اور اللہ رب العزت تمہیں اولاد سے بھی نوازے گا۔ یہ تیسری نصیحت، نصیحت نمبر 4، خرید و فروخت کے مسائل کو جان لینا۔ یہ چوتھی نصیحت ہے ایک مسلمان کے لیے، کہ ایک مسلمان کسی بھی کاروبار کو شروع کرنا چاہتا ہو، کسی بھی کاروبار کے اندر ہاتھ ڈالنا چاہتا ہو، تو اس مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے بارے میں علم حاصل کرے۔ علم، پہلی چیز اس کے پاس اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ یہ جو کاروبار شروع کرنے جا رہا ہوں، یہ جو تجارت شروع کرنے جا رہا ہوں، یہ جو دھندا کرنے جا رہا ہوں، یہ اللہ رب العزت کے نزدیک حلال ہے یا نہیں، اس کا علم ایک مسلمان کے پاس ہونا چاہیے۔ علم ہونا چاہیے کہ جو بھی چیز میں شروع کرنے جا رہا ہوں یہ حلال ہے یا نہیں ہے۔ ایک شریعت کے اعتبار سے یہ ہو کہ حلال اور حرام دیکھ لیا جائے کہ یہ کاروبار کرنے جا رہا ہوں۔ دوسرا کہ اس کے بارے میں دنیاوی اعتبار سے بھی نالج ہو اسے کہ یہ کام میں شروع کرنے جا رہا ہوں تو یہ کام کس طریقے سے ہوگا۔ بہت سارے لوگ کئی کاروبار لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ کروں گا وہ کروں گا، لیکن کچھ دنوں کے بعد اس کا کاروبار ٹھپ پڑ جاتا ہے، اس کی تجارت ٹھپ پڑ جاتی ہے، کام کے اندر اسے نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس نے جانا ہی نہیں کہ جس کاروبار کے اندر میں نے ہاتھ ڈالا ہے وہ کاروبار تو میں کر ہی نہیں سکتا تھا، میرے پاس اس کے بارے میں علم ہی نہیں ہے، میرے پاس اس کے بارے میں نالج ہی نہیں۔ تو یہ ایک مسلمان کے لیے چوتھی نصیحت ہے کہ ایک مسلمان خرید و فروخت جو بھی تجارت کرتا ہے اس کے مسائل کو اچھے طریقے سے جانے، اچھے طریقے سے جانے۔ چوتھی چیز، پانچویں چیز، اور یہ انتہائی اہم چیز ہے، اور یہ پانچویں چیز ہے کسی بھی کاروبار، کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے استخارہ کرنا۔ استخارہ، ایک مسلمان جب کاروبار شروع کرتا ہے تو بہت ساری چیزیں ذہن میں ہوتی ہے، یہ کروں گا وہ کروں گا، لیکن اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے۔ دیکھیے حدیث، عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعلمنا الاستخارة في الامور كلها۔ كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعلمنا الاستخارة في الامور كلها كما يعلمنا سورة من القرآن، رواه البخاری۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام معاملات کے اندر ہم کو استخارہ کرنا سکھاتے تھے۔ اب پہلے استخارہ سمجھ لو، استخارہ یہ لفظ خیر سے آیا ہوا ہے، یعنی کہ ایک بندہ جب یہ کہتا ہے کہ میں استخارہ کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بھلائی طلب کر رہا ہے۔
خیر طلب کر رہا ہے. یہ سب سے اہم چیزوں میں سے ہے. مجھے اگر دکان خریدنی ہے, مجھے کوئی کاروبار شروع کرنا ہے, مجھے کوئی گاڑی لینی ہے, مجھے کہیں پر کوئی گاڑی بیچنی ہے, مجھ کو اگر شادی کرنا ہے, دنیا بھر کے معاملات, جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کی تعلیم دیتے تھے. اور وہ بھی کیسے؟ کما یعلمنا سورۃ من القرآن, جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن کی کوئی سورت سکھاتے تھے. ایک کسی کو قرآن کی کوئی سورت سکھائی جائے کہ یہ قرآن کی یہ سورت ایسے پڑھنا ہے, ایسے یاد کرنا ہے, ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ کی تعلیم دیتے تھے کہ استخارہ کر لیا کرو. میرے بھائیو, کوئی بھی کام کرتے ہیں ہم اپنے اندر دیکھیں کہ کیا ہم استخارہ کرتے ہیں. اچھا, جب استخارہ کی بات آ گئی تو ایک اہم بات آپ کے سامنے بتلا دیتا ہوں. استخارہ کیا ہے؟ استخارہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کسی بھی کام کو جو کرنا چاہتا ہے, کسی بھی معاملات میں وہ داخل ہونا چاہتا ہے, اس سے پہلے کیا ہے, ایک مسلمان 2 رکعت نماز پڑھے. یہ 2 رکعت فرض نہ ہو, عام نماز 2 رکعت پڑھے. 2 رکعت نماز پڑھے جیسے عام طور پر پڑھتے ہیں, سلام پھر دے اور اس کے بعد استخارہ کی دعا پڑھ لے. استخارہ کی دعا پڑھ لے. یہ استخارہ کا طریقہ ہے. اب اس میں تھوڑی بڑی آپ کے ذہن میں اگر کچھ ہو سکتا ہے, ایسے شکوک ہو, کچھ آپ کے ذہن میں ایسی باتیں ہو جو لوگوں نے پھیلا کر رکھی ہے کہ استخارہ کے لیے سونا ضروری ہے. بہت سارے بھائی ایسا کہتے ہیں استخارہ کے لیے سونا ضروری ہے, مطلب کہ آپ سو جاؤ, استخارہ کرو, اس کے بعد سو جاؤ, خواب آئے گا, سپنا آئے گا, اس میں پتا چلے گا. ہاں, استخارہ رات میں ہی کرنا ہے. تو ایسی کوئی بات حدیث کے اندر نہیں ہے, آپ یہ بات سمجھ لیجیے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک بار کر لیا پھر دوسری بار نہیں کر سکتا ہے. استخارہ آپ کبھی بھی کسی بھی وقت کر سکتے ہیں. 2 رکعت نماز پڑھنی ہے اور اس کے بعد جو استخارہ کی دعا ہے وہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی, اسی دعا کو پڑھنا ہے. اس سے ہوتا یہ کہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ ایک کیفیت پیدا کرتا ہے. ایسا اس کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ایک بات بٹھا دیتا ہے کہ نہیں, یہ کام مجھے کرنا چاہیے. اگر ایک بار میں سمجھ میں نہیں آتا تو دوسری بار کریے, تیسری بار کریے, لیکن ایک مسلمان کو استخارہ کرنا چاہیے. اب اس سلسلے میں ایک بات اور بتا دوں کہ ہمارے یہاں ایسا پایا جاتا ہے کہ لوگ دوسرے علماء سے استخارہ کرواتے ہیں. ہاں جی, علماء سے, مطلب کوئی آئے گا, آپ آؤ گے, برے مولانا وہ فلاں کام کرنا ہے, آپ استخارہ کر دو. تو یاد رکھیے قرآن اور حدیث کے اندر کوئی بھی ایسی دلیل نہیں ہے جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ کسی آدمی کی طرف سے کوئی دوسرا استخارہ کرے گا. نہیں, یہ استخارہ ہمیں ہی کرنا ہے, کوئی دوسرا نہیں کرے گا. تو بہرحال یہ انتہائی اہم چیز تھی جو آپ کے سامنے رکھی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے استخارہ کی تعلیم دیتے تھے. یعنی جیسے کہ قرآن کی کوئی سورت سکھائی جاتی ہے, اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعلیم دیا کرتے تھے. چوتھی نصیحت, 5 نصیحت ہو گئی. چھٹی نصیحت ہے شک, وہم, شبہ والی چیزوں سے بچنا. شک, شبہ اور وہم والی چیزوں سے ایک مسلمان کا بچنا بہت ضروری ہے. اب آپ اس کو سمجھ لیجیے کہ کوئی بھی کام, کوئی بھی تجارت ایک مسلمان جو کرنا چاہتا ہے وہ کسی ایسی تجارت میں ہاتھ نہ ڈالے جس تجارت میں شک کا معاملہ ہو. شک اس اعتبار سے کہ آپ کو شاید پتہ نہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام. پہلی بات یہ, نالج نہ ہو. کوئی کام کرنا شروع کرتے, کسی نے بتایا کہ بھائی یہ بزنس شروع کر دو, لیکن وہ بزنس جو آپ شروع کرنے جا رہے ہیں آپ کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ وہ بزنس کیسا ہے, حلال ہوگا یا حرام ہوگا, شک والا ہے. جب ایسا معاملہ آ جائے تو ایک تاجر, ایک تجارت کرنے والا, ایک کاروبار کرنے والا ایسی چیزوں سے دور رہے گا.
حدیث دیکھیے، عن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ قال سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان الحلال بین، کہ حلال واضح ہے، جو چیز حلال ہے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتلا دی ہے، کھول کر بتلا دی ہے، صاف صاف بتلا دی۔ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، اور جو چیزیں حرام ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتلا دی ہے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، اور یہ حلال اور حرام اس کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شبہات والی ہے، شک پیدا کرنے والی ہے۔ لا يعلمهن كثير من الناس، اور یہ ایسی چیزیں ہیں شک شبہ پیدا کرنے والی جس کے بارے میں بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں۔ فمن اتقى الشبہات، اور جو آدمی ایسی شک والی چیزوں سے بچ گیا، شبہ والی چیزوں سے بچ گیا، فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، تو اس شخص نے اپنے دین اور اپنی عزت کو محفوظ کر لیا۔ یعنی جو شخص حلال اللہ نے بتلا دیا، حرام اللہ نے بتلا دیا، اب جن چیزوں کے اندر شک ہے ان چیزوں کو چھوڑ دو، علماء سے پتہ کر لو۔ پھر بھی اگر آپ کو تسلی بخش جواب نہیں ملتا ہے، بہت دفعہ لوگ ایسا کہتے ہیں اس مسئلے کے اندر میں نے فلاں عالم سے پوچھا، اس سے پوچھا، کوئی ٹھیک طور پر جواب نہیں دے پا رہا ہے۔ اگر کوئی ٹھیک طور پر جواب نہیں دے پا رہا ہے، آپ اس کاروبار کو شروع مت کریے، اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے۔ شک شبہ والی چیزیں چھوڑ دیجئے، کیونکہ شک والی چیزوں پہ اگر انسان پڑ جاتا ہے تو وہ برباد ہو جائے گا، اور جو شک والی چیزوں میں نہیں پڑا اس نے اپنے دین کو بھی بچا لیا اور اپنی عزت کی بھی حفاظت کر لی۔ تو یہ ایک مسلمان کے لیے جو تجارت کر رہا ہے، جو کاروبار کر رہا ہے، جو بھی چھوٹی موٹی چیز ہو، شک شبہ والی چیزوں سے بچنا ہے۔ نمبر 6۔ نمبر 7، اچھے پارٹنر کا انتخاب کرنا۔ یہ بات بھی سن لو۔ نمبر 7، انسان کسی بھی کاروبار کو شروع کرنا چاہتا ہو، کوئی بھی کام دھندا کرنا چاہتا ہو، کسی بھی قسم کی کوئی تجارت کرنا چاہتا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اچھے ساتھیوں کے ساتھ کاروبار شروع کرے۔ آپ دیکھیں کہ میں جس آدمی کے ساتھ، کچھ لوگ ہیں وہ یوں ہی کاروبار شروع کرتے ہیں، لیکن ہر آدمی کا ایک دوسرے سے کنیکشن ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہے، لیکن آپ جس کو بیچنے جا رہے ہیں، تو وہ جو آپ کا جس کو بیچنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں بھی تو پتہ لگا لے، کہیں ایسا نہ ہو وہ ٹوپی پہنا کر کے چلا جائے آپ کو۔ ایک دو بار آپ سے مال لیا، پیسہ بھی ٹائم پر دے دیا، لیکن آپ کچھ جانتے نہیں تھے، بعد میں پتا چلا کہ وہ آپ کا لاکھوں روپے کا نقصان کر کے چلا گیا۔ تو بیچتے ہیں تو بھی ہم دیکھتے ہیں اس میں، یا جس کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے۔ کوئی ایسی تجارت انسان شروع کرنے جا رہا ہے کہ اسے ایسا لگتا ہے میں اکیلا نہیں کر پاؤں گا، ایک دو ساتھی اور مل جائے تو میں کچھ پیسہ دے دوں، وہ کچھ دے دے، ہم سب مل کر کریں گے۔ تو اگر مل کر کے بھی کوئی کام کرنا ہو تو جس آدمی کے ساتھ ہم مل کر کرنا چاہتے ہیں وہ آدمی اچھا ہونا چاہیے، دیندار ہونا چاہیے، امانت دار ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیے پارٹنرشپ کے اندر سب سے بڑی چیز کہ انسان جن کے ساتھ کاروبار کرتا ہے یا جن کو پارٹنر بنانا چاہتا ہے وہ آدمی ایسا نہ ہو جو بعد میں آپ کے عقیدے کو بھی خراب کر دے۔ کبھی کبھی انسان بہت کماتا ہے، اللہ رب العزت اسے تجارت میں بہت کچھ دیتا ہے، لیکن یہ جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور جن لوگوں کے ساتھ انسان کا کاروبار چل رہا، اگر وہ غلط نکل جائے تو پھر انسان اپنی کمائی سے ہاتھ دھونے لگتا ہے۔ ہو سکتا ہے جوا کا عادی بن جائے، ہو سکتا ہے شرابی بن جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ دین کو برباد کر دے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ یہی کہیں گے لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ ایک کاش میں فلاں آدمی کو اپنا دوست نہ بناتا،
فلاں آدمی کو اپنا دوست نہ بناتا. لقد اضلنی عن الذکر، کہ اس نے تو مجھے گمراہ کر دیا، بہکا دیا ذکر سے. تو یاد رکھے ایک مسلمان جس کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتا ہے، جس کے ساتھ لین دین کرنا چاہتا ہے، اس آدمی کو دیکھ لے، پرکھ لے. یہ 7ویں نصیحت. اب 8ویں نصیحت. 8ویں نصیحت بڑی اہم ہے. لین دین کے اندر سچائی. سچائی. آپ حدیث کو سن لیجئے، اور حدیث کو سننے کے بعد آپ سوچئے کہ اس حدیث میں کتنی اہم بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دی. اور اللہ تعالیٰ بچائے ہم کو، ہم میں سے بہت لوگ اس حدیث میں جو بتایا گیا ہے اس کی مخالفت کر رہے ہیں. حدیث آپ دیکھیے. عن حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البیعان بالخیار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. متفق علیہ. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت. حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البیعان بالخیار ما لم يتفرقا، کہ خریدنے والا اور بیچنے والا دونوں کو اختیار ہے جب تک ایک مجلس میں ہے. ایک مجلس کہیں پر ہے، آپ کسی کے ساتھ سودا کر رہے ہیں، بیچنے والا کہتا ہے یہ سامان میں اتنے میں بیچوں گا، خریدنے والا کہتا ہے میں یہ سامان اتنے میں لوں گا. ابھی آپ کی بات چیت چل رہی ہے، جو فائنل کرنا ہے وہ آپ کو یہیں کر لے. اختیار، دونوں کو اختیار دیا گیا. کیا مطلب؟ کہ بیچنے والا خریدنے والے پر زبردستی نہیں کر سکتا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم. بیچنے والا خریدنے والے پر زبردستی نہیں کرے گا، اور خریدنے والا جو ہے وہ بیچنے والے پر بھی زبردستی نہیں کرے گا. دونوں کو اختیار ہے. اس کو اگر دنیاوی اعتبار سے آپ کو سمجھانا چاہو تو سمجھا دیتا ہوں. کسی دکان کے اندر ہم چلے جاتے ہیں، بھائی وہ دکھانا، آپ نے دیکھا پسند نہیں آیا، بھائی وہ دکھانا. 15-20 منٹ تک دکاندار سے آپ کی بات چلتی رہی، آپ کو سامان پسند نہیں آیا. جب آپ جانے لگے تو دکاندار آپ کے پیچھے آتا ہے. 15-20 منٹ کھا گیا، لے کے جانا ہی پڑے گا. تم کو اتنا سامان دیکھا، لے کے جاؤ. لے کے کیوں نہیں جاؤ گے؟ دلی کے اندر تو باقاعدہ مار پیٹ کرتے. آپ چلے جائیے مینا بازار کے اندر، ہاں ایسے کتنے ایریے. آپ نے اگر سامان کی قیمت پوچھ لی، نہیں لیا تو آپ کے پیچھے پڑ جاتے، زبردستی کرتے. یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. کہا خریدنے والا اور بیچنے والا دونوں کو اختیار ہے. آپ اپنی بات رکھیے، وہ اپنی بات رکھیے. یہ اس مجلس کے اندر جب تک یہاں پر ہے بات طے کر لیجیے، اور یہاں جو بات طے ہو گئی وہ ہو گئی. جب جدا ہو گئے اس کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ کہ ایک ڈیل آپ نے کر لی ایک مجلس میں کہ بھائی یہ سامان میں 50 روپے میں بیچ رہا ہوں. خریدنے والا کہہ رہا ہاں میں 50 روپے میں یہ سامان لے رہا ہوں. بات چیت ہو گئی، طے ہو گیا، اب چلے گئے. پھر بعد میں ڈیل طے ہو گئی، اس کے بعد دماغ میں آیا کہ بازو دکان والا کہہ رہا کتنے میں دیا، تو کہتا ہے 50 میں دیا. ارے مجھ سے آپ کہتے نا تو میں آپ کو 40 میں دیتا، 40 میں. تو ہم دوبارہ اس کے پاس جائیں گے، اپنی ڈیل کینسل کر دیں گے. نہیں نہیں نہیں، مجھے وہاں سستے میں مل رہا ہے. یہ اسلام یہ تعلیم نہیں دیتا ہے. ایک بار جو بات طے ہو گئی، ایک مسلمان ایک بار جو چیز طے کر لیتا ہے، جو چیز فائنل کر لیتا ہے، پھر اس مسلمان کو اپنی بات کے اوپر پکا ہونا چاہیے. البیعان بالخیار ما لم يتفرقا. کتنی عظیم چیز ہے. آگے آپ دیکھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا، دونوں لفظ میں غور کریے. فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا، اگر خریدنے والا اور بیچنے والا دونوں سچ بولے، خریدنے
اگر دونوں سچ بولتے ہیں وَبَيَّنَا اور خریدنے والا اور بیچنے والا جو بھی مال جیسا گئے اس کی کنڈیشن بتلا دے. سمجھو آپ ذرا, یہاں کہا جا رہا ہے بیچنے والا خریدنے والا دونوں سچ بولیں گے, سچ. وَبَيَّنَا اور دونوں کنڈیشن بتلا دیں گے. کیا مطلب؟ اگر یہ سامان 2021 جنوری میں ایکسپائر ہو رہا ہے تو بیچنے والا کہے گا کہ یہ 2021 میں جنوری میں ایکسپائر ہو رہا ہے, سچ بولے گا وہ. کوئی سامان اگر ٹوٹا ہوا ہے اندر سے تو بولے گا یہ سامان ٹوٹا ہوا ہے. کوئی اگر میڈ ان چائنا ہے تو وہ یہ نہیں کہے گا یہ میڈ ان جاپان ہے. میڈ ان چائنا ہے تو میڈ ان چائنا کہنا ہے, میڈ ان جاپان ہے تو میڈ ان جاپان کہنا ہے. خریدنے والا سچ بولے, کنڈیشن کو بتلا دے بیچنے والا, اور خریدنے والا بھی سچ بولے. اب کہو گے خریدنے والا کیا؟ خریدنے والا, ہماری کمائی ایسے بھی کبھی کبھی حرام ہو جاتی ہے, کبھی کبھی ہم ایسے بھی گناہ کر دیتے. ایک دکان پر گئے, دکاندار نے کہا کہ یہ سامان 100 روپے کا آپ کو دے رہا ہوں. تو ہم سوچتے ہیں چلو اس کے ساتھ بھاؤ واؤ کریں گے تو یہ سستا دے دے گا. اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ سچ بولیے. وہ کہہ رہا بھائی 100 روپیہ میں آپ سے لوں گا, 100 روپے میں بیچوں گا, آپ کو خریدنا ہے خریدو. تو آپ کہو گے کہ نہیں میں تو 80 روپیہ دوں گا, میں 70 روپے دوں گا. ٹھیک ہے, یہاں تک ٹھیک ہے. لیکن اگر خریدنے والا یہ کہتا ہے ارے تم 100 روپے کا یہ سامان کہہ رہے ہو لیکن یہ سامان تو مجھے فلاں دکان میں 70 روپے میں مل رہا ہے, جبکہ اس دکان میں اس کی قیمت 70 روپیہ نہیں ہوتی ہے, یعنی کہ خریدنے والے نے جھوٹ بولا, جھوٹ بولا خریدنے والے نے. یہ بھی حرام ہے ایک مسلمان کے لیے. ایسا اکثر مسلمان کرتے ہیں, اکثر کاروباری لوگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں مجھے یہ سامان وہاں سستا مل جائے گا, جبکہ وہاں ایسا ہوتا نہیں. تو خریدو سچ بول کر خریدو, بیچو سچ بول کر بیچو. اب بھائی ہے نا, ایک تو بتا کہ بیچنے والا بولے گا اگر میڈ ان جاپان ہے تو میڈ ان جاپان, میڈ ان چائنا تو چائنا. تو کیا خریدنے والا پھر کیا کنڈیشن بتائے گا؟ خریدنے والا کہیں پر جا رہا ہے, اس کو کہہ رہا بھائی یہ سامان آپ کو میں اتنے روپے میں دے رہا ہوں, اس کمپنی کا ہے. تو ہم کیا کہیں گے؟ ارے فلاں کمپنی تو اس سے بڑی کمپنی ہے, اس کا سامان سستا ہے. دکاندار جو بیچ رہا وہ کہہ رہا ہے یہ سامان آپ کو اتنے میں ملے گا, اس کمپنی کا ہے. تو ہم کہتے ہیں لاؤ اس کو بیوقوف بنا لے. تو وہ خریدنے والا کہے گا نہیں نہیں نہیں, فلاں کمپنی کا سامان اس سے اچھی کمپنی ہے, اس کا سامان اس سے سستا ہے. اگر وہ سامان سستا نہ ہو اس کا مطلب کہ ہم نے حرام طریقے سے وہ سامان ہم لے کر آئے. اب آپ یہاں سمجھ لیجیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا. اگر خریدنے والا اور بیچنے والا دونوں سچ بولتے ہیں, دونوں کنڈیشن کو بتلا دیتے ہیں, کون سا سامان کیسا ہے کلیئر کر دیتے ہیں. اب اس میں ہو سکتا ہے کچھ بھائی یہ بھی کہے کہ ہم تو لوگوں کو یہ نہیں بتائیں گے نا کہ یہ سامان مجھ کو کتنے میں پڑا ہے. جیسے کوئی سامان میں لے کر آتا ہوں, اگر مجھے 10 روپے میں پڑا ہے ہاں تو میں کسی کو کوئی پوچھے گا تو میں اس کو نہیں بتانا چاہتا ہوں. اگر بول دیا بھائی یہ 10 روپے میں پڑا ہے, میں تمہیں 15 میں دے رہا ہوں. دیکھیے ایک چیز تو ہے سچائی. کوئی کہتا ہے اگر آپ بتانا چاہے اس کو بتا دے بھائی یہ سامان مجھے اتنے میں ملا ہے لیکن اتنے میں بیچوں گا. اور اگر آپ کو نہیں بتانا ہے تو کوئی بات نہیں, دیکھو سیدھی سی بات ہے, اتنے روپے میں بیچوں گا, آپ کو لینا ہے تو لو. کیونکہ سامنے والا آپ کو زبردستی نہیں کر سکتا کہ آپ اس کو بتائے ہی کہ یہ کتنے میں لے کر آئے. بیچنے والے کی اپنی پرائیویسی ہوتی ہے, اپنے اپنے کام ہوتے ہیں. بہرحال وہ لمبی چوڑی حدیث میں جا رہے ہیں ہم لوگ, وقت ختم ہو رہا ہے. فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا. خریدنے والا بیچنے والا دونوں سچ بولیں گے اور کنڈیشن بتلا دیں گے سامان کون سا ہے کیسا ہے. بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا. تو دونوں کی تجارت میں برکت ہوگی, دونوں کی تجارت میں. جو بیچ رہا ہے اس کے لیے بھی برکت, اور جو آدمی سامان لے جا رہا ہے
اس کے سامان میں بھی برکت ہوگی، سامان میں بھی برکت ہوگی۔ کبھی کبھی انسان حرام طریقے سے ادھر ادھر اس کو جو ہے ٹوپی پہنا کے سامان لے آتا ہے، لیکن وہ سامان بہت دنوں تک چلتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ برکت چھین لیتا ہے۔ اب آگے وَإِن كَذَبَا وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْنِهِمَا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں ہی اگر جھوٹ بولتے ہیں، بیچنے والا بھی جھوٹ بول رہا ہے، خریدنے والا بھی جھوٹ بول رہا ہے، اور دونوں چھپاتے بھی ہیں، دونوں چھپاتے بھی ہیں، چاہے آپ قیمت کو مٹا دیجئے، اوپر سے لکھی ہوئی قیمت کو مٹا دیجئے، جو کمپنی ہے اس کا نام مٹا دیجئے، انسان اس کے اوپر جھوٹ بولتا ہے، دونوں جھوٹ بول رہے ہیں، لینے والا خریدنے والا بیچنے والا جھوٹ بول رہے ہیں دونوں۔ محقت برکت بینہما، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کی برکت ختم کر دی جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی اہم تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو دی ہے۔ یہ ہو گیا نمبر 9۔ نمبر 10 جو بہت عام ہے، آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ 10 نمبر چیز یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کو کوئی بھی حرام چیز کی تجارت نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں، ایک مسلمان کبھی بینک میں نوکری نہیں کر سکتا کیونکہ سودی کاروبار ہے۔ ایک مسلمان کبھی شراب نہیں بیچے گا، شراب نہیں، بلکہ ایک مسلمان نہ بیڑی بیچ سکتا ہے، نہ تمباکو بیچ سکتا ہے، نہ ویمل بیچ سکتا ہے۔ یہ جو کچھ ہے ایک مسلمان بیچ نہیں سکتا، کیونکہ ان سب کے اندر نشہ ہے، اور یہ نشہ والی چیز حرام ہے، نہ اس کو استعمال کر سکتا ہے اور نہ اسے بیچ سکتا ہے۔ تو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کوئی بھی ایسی چیز کی تجارت نہ کرے جو تجارت حرام ہو۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بیچنا حرام قرار دیا ہو۔ نمبر 10۔ نمبر 11، قسم نہ کھانا، قسم کھا کر سامان بیچنا۔ آج ایسا بہت ہوتا ہے، کئی لوگ جھوٹی قسمیں کھا کر سامان بیچتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ نہ قیامت کے دن دیکھے گا اور نہ اللہ تعالیٰ ان سے بات کرے گا۔ اس میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، کہ ایسا شخص جو جھوٹی قسم کھا کر کے اپنا سامان بیچتا ہو۔ ایک مسلمان کبھی جھوٹی قسمیں کھا کر سامان نہیں بیچ سکتا ہے، اور آج یہ بہت عام ہو گیا ہے کہ ہر انسان سامان بیچنے کے لیے کیا ہے، اللہ کی قسم لے لو، قسم کھا کے کہتا ہوں لے لو، قسم کھا کے کہتا ہوں۔ منع فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نمبر 11۔ نمبر 12، ایک تجارت کرنے والوں کے لیے نصیحت، اور بہت اہم نصیحت ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ تعالی یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املا صدرق غنا واسد فقرک وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم اسد فقرک، رواہ الترمذی۔ اس حدیث پر میں پہلے بھی بیان دے چکا ہوں کئی سال پہلے، لیکن حدیث بہت اہم ہے۔ ایک تجارت کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی تجارت کو کامیاب بنانے کے لیے عبادت کے لیے وقت نکالے۔ اس کو مت بھولنا، عبادت کے لیے وقت نکالنا ضروری ہے۔ چاہے ہم فیکٹریاں چلاتے ہو، چاہے ہم گاڑی چلاتے ہو، چھوٹی موٹی دکان چلاتے ہو، راستے میں روڈ کے اوپر ٹھہرے لگاتے ہو، لیکن ایک مسلمان کبھی عبادت سے غافل نہیں ہو سکتا۔ اس حدیث کو آپ سن لیجئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم، اے ابن آدم، اے انسانوں، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے وقت نکالو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا اپنے بندوں سے تفرغ لعبادتی،
میری عبادت کے لیے وقت نکالو. کوئی بھی کام کر رہے ہو لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقت نکالو. املا صدرک غنی، میں تمہارے سینے کو بے نیاز کر دوں گا، بے نیاز کر دوں گا، یعنی میں تمہیں کسی کا محتاج نہیں رکھوں گا. یہ مت سمجھنا کہ تم نماز پڑھنے کے لیے آؤ گے، عبادت کرنے کے لیے آؤ گے تو تمہاری نوکری سے تمہیں کوئی نکال دے گا، تمہاری نوکری سے تمہیں نکال دے گا، تمہیں کاروبار میں نقصان ہو جائے گا، تمہیں فنا ہوگا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری عبادت کے لیے وقت نکالو، میں تمہیں بے نیاز کر دوں گا، تم دنیا میں کسی کے محتاج نہیں رہو گے. یاد رکھو، جو بھی آدمی اللہ کی عبادت کے لیے کام دھندے کو لات مار دیتا ہے، نوکری لاکھ روپے کی ہو لیکن وہ یہ کہہ دے، اگر کوئی کہتا نوکری دوں گا لیکن نماز کے لیے نہیں جا سکتے ہو، نوکری دوں گا لیکن فلاں کام کے لیے نہیں جا سکتے ہو، اگر کوئی ایسا کہتا ہے ایسی نوکری کو ٹھوکر ماریے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے عبادت کرنے والوں کے لیے. تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے وقت نکالو. املا صدرک غنی، میں تم کو دنیا سے بے نیاز کر دوں گا، تم کسی کے محتاج نہیں رہو گے. واسد فقرک، اور تمہاری غریبی کو، تمہاری فقیری کو میں روک لوں گا، یعنی تم فقیر نہیں ہو سکتے. میری عبادت کے لیے وقت نکالو گے نا، تمہاری روزی روٹی کا بندوبست میں کر ہی دوں گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. وَإِلَّا تَفْعَلْ، آگے اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہا ہے، وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، عبادت کے لیے وقت نہیں نکالو گے، مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا، تو میں تمہارے ہاتھوں کو کام سے بھر دوں گا. کیا مطلب؟ عبادت کے لیے وقت نہیں نکالو گے اور کام میں رہو گے تو پوری زندگی تمہیں کام میں ہی لگا دوں گا. انسان کام 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 کرتا رہ جائے گا لیکن پوری زندگی کام کرنے کے بعد بھی اس کے دھندے کے اندر کوئی برکت نہیں ہوگی. کہا نہیں کرو گے نا عبادت کے لیے وقت نہیں نکالو گے تو تمہیں کام میں ہی لگا دوں گا، تم مشغول ہی رہو گے، تمہارے پاس وقت ہی نہیں رہے گا. پوری زندگی انسان کام میں لگ گیا، جب دیکھو تب نئی مصیبت، جب دیکھو نئی مصیبت، پوری زندگی انسان کام کرتے کرتے چلا گیا، اپنے لیے کچھ بچا نہیں سکا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر نہیں کرو وقت نکالو گے، میری عبادت نہیں کرو گے تم، تو یاد رکھنا پوری زندگی تمہیں کام میں لگا دوں گا. وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اور تمہاری غریبی بھی میں نہیں روکوں گا، تمہیں غریب ہی رہنے دوں گا، تمہیں محتاج ہی رہنے دوں گا. تم پوری زندگی ایسے ہی مانگتے رہ جاؤ گے، پریشان رہو گے مال دولت کے اندر. تو یہ وقت زیادہ ہو گیا میرے بھائی، بتا دیا میں نے، 9 بج رہا ہے. ایک دو کتنی نصیحت ہو گئی بھول گیا، شاید 12 ہو گئی. چلیے 13 نمبر نصیحت. 13 نمبر نصیحت ایک مسلمان کے لیے یہ ہے کہ صبح سویرے اٹھنا، صبح سویرے اٹھنا. آج مسلم محلوں کے اندر، مسلم سماج کے اندر ہماری تو آنکھیں صبح سویرے نہیں کھلتی ہے، بلکہ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ ہم مسلمان صبح جو ہے اٹھ کر کے پہلے اخبار پڑھتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے. ہاں، صبح اٹھ کر کے ہمیں جو ہے پہلے چائے چاہیے لیکن نماز نہیں پڑھتے. یہ مسلمان ہیں. اور آج دوسرے لوگ آپ دیکھ لو، ان کے محلے میں چلے جاؤ، یہیں آس پاس میں جو رہتے ہیں ان کے محلوں کو آپ دیکھ لیجئے، وہ آج بھی ہماری اذان سے پہلے وہ لوگ اٹھ جاتے ہیں. صبح سویرے ایک مسلمان کا اٹھنا کام کے لیے، عبادت کے لیے انتہائی برکت والا کام ہے. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسلمان کے لیے دعا فرمائی ہے جو مسلمان صبح سویرے اٹھتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورها، اے اللہ تعالیٰ تم میری امت کے لیے برکت عطا فرمانا اس کے صبح سویرے اٹھنے میں. صبح سویرے اٹھو گے تو اللہ تعالیٰ برکت دے گا، تمام معاملات کے اندر برکت دے گا. تو صبح سویرے جلدی اٹھنا. نمبر 13. نمبر 14. 13 ہو گیا. نمبر 14 ہے ناپ تول میں کمی نہ کرنا. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ.
وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہلاکت ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں ڈنڈی مارتے ہیں، کہ جب لیتے ہیں تو برابر وزن کر کے لیتے ہیں، لینے کی باری آئے تو برابر وزن کریں گے، بلکہ وہ دکاندار سے کہیں گے بھی تھوڑا اور ڈال دینا، تیرا کیا چلا جائے گا۔ لینے کے اندر برابر لیں گے، کم نہیں آنا چاہیے، زیادہ آ جائے تو چلے گا، لیکن جب دینے کی باری آتی ہے تو وہ اس کے اندر ڈنڈی مارتے ہیں، کمی کرتے ہیں، اس کے اندر برابر نہیں دیتے۔ ایک مسلمان کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اس کے لیے تباہی، بربادی اور ہلاکت ہے۔ ایک مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے کہ اپنی زندگی کے اندر دھوکہ دڑی سے کوئی کام نہ کرے، دھوکہ دڑی سے کام نہ کرے۔ اور 15ویں نصیحت، وقت کو بالکل ختم ہو گیا ہے، اور 15ویں نصیحت یہ ہے، 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ کھاؤ اور پیو اور ضرورت سے زیادہ خرچ نہ کرو، کھاؤ پیو اور ضرورت سے زیادہ خرچ نہ کرو۔ جو بھی اللہ تعالیٰ تمہیں دے رہا ہے، جو بھی تم کام دھندا کرتے ہو، اچھا کھاؤ، اچھا پیو، لیکن ضرورت سے زیادہ خرچ نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ دوسری جگہ فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بغیر ضرورت کے خرچ کرنے والے۔ یہ زندگی بہت قیمتی ہے، یہ مال دولت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اس مال دولت کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ جن چیزوں سے انسان کا کام چل جاتا ہے اس سے کام چلانا چاہیے۔ کوئی ایسی چیز ہم نہ خریدیں جس کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں۔ جہاں ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کو مت استعمال میں لائیے، وہاں پر اپنا پیسہ مت خرچ کیجیے۔ اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں، ضرورت بھی نہیں ہے تو بھی خرچ کیے جا رہے ہیں، ایسے ہی لوگوں کو کہا کہ یہ لوگ شیاطین کے بھائی، اور کوئی مسلمان یہ نہیں چاہے گا کہ وہ شیطان کا بھائی بن جائے، اس کا بھائی، اس کا دوست جو ہے شیطان ہو۔ تو یہ 15 نصیحتیں تھی، مختصر اس میں آپ کو بتا دیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں حلال کمائی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے ایمان اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، خاتمہ ہو تو بھی ایمان اسلام کی حالت میں۔